مسیح خداوند کے بیش قیمت نام میں، بابرکت نام میں تمام تر ناظرین کو مبشر سہیل رؤف کا بہت بہت سلام۔ جتنے ناظرین اس وقت مجھے ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ان تمام تر ناظرین کے لیے میں برکت کی دعا چاہتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ آج کا کلام آپ سب کے لیے باعث برکت ہو، آپ کے لیے قوت کا باعث ہو، ترقی کا باعث ہو، کیونکہ آج جو ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھنے جا رہے ہیں بہت قیمتی ہے۔ برائے مہربانی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیے جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیجیے تاکہ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ اور آج کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے مسیحت اور مصیبتیں، کرسچینٹی اینڈ پرسیکیوشن۔ بہت ضروری ہے کہ آج آپ خداوند کے کلام میں سے سیکھیں کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے ہم کن کن مراحل میں سے گزر سکتے ہیں، اور مسیحی زندگی کچھ بہت زیادہ پھولوں کا سیج نہیں ہے، بہت خوبصورت اور بہت زیادہ خوشگوار حالات میں سے کرسچن لوگ نہیں گزرتے، کیونکہ ہمارا جو لیڈر ہے، جس کے ہم ماننے والے ہیں، جب وہ آسمان چھوڑ کر زمین پر آیا تو اس کی زندگی میں جو مصیبتیں اور جو ظلم اس نے برداشت کیے، وہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہیں کہ اگر ہمارا لیڈر جو یسوع مسیح ہے، جس کو ہم مانتے ہیں، اگر اس کے اوپر ظلم ستم ڈھائے گئے، انسانوں نے ڈھائے، تو اس کے فالوورز کے اوپر کیوں نہیں ہوں گے؟ بی پریپیئر، ہمیشہ تیار رہیں کہ مسیحی پوری دنیا میں کہیں بھی، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ یورپ ہے، ہر جگہ پر کسی جگہ پر بھی پرسیکیوشن کا سامنا کر سکتے ہیں، کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پرسیکیوشن، مصیبتیں برداشت کرنا مسیحی ایمان کا حصہ ہیں۔ یہ مسیحی ایمان کا حصہ ہیں کہ ہم مصیبتوں میں سے گزریں۔ ہمارے یسوع مسیح نے گزر کر دکھایا، اور اس نے کہا کہ جب ہرے درخت کے ساتھ لوگ اس طرح کریں گے تو خشک ڈرائی جو ہم لوگ ہیں اس کے ساتھ کیا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایمانداروں، مسیح بہن بھائیوں، پاکستان میں جو حالات بن رہے ہیں، جو بگڑ رہی ہے سچویشن، ابھی آپ نے دیکھا جڑاں میں کرسچن کالونی کو جلایا گیا، اور یہ پاکستان میں کچھ فرسٹ ٹائم نہیں ہے۔ This is not the first time that Christian churches are burned in Pakistan. We are used to several time we have seen this situation. کئی دفعہ کلیسیا اس مصیبت میں سے گزری ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم نے گزرنا ہے، مستقبل میں بھی گزرنا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ حالات آپ کے مخالف ہو جائیں، کیونکہ جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے سب اس کے مطابق ہی ہوگا۔ پاکستان میں چونکہ ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، یہ ایک مسلم اسٹیٹ ہے، اور میں اس ملک کے لیے بینگ اے پاکستانی دعا گو ہوں کہ خداوند اس میں ہمیشہ امن قائم کرے، خداوند ہمیشہ اس کے اندر سلامتی قائم کرے، کیونکہ ہم سلامتی کے لیے ہم بلائے گئے ہیں کہ ہم سلامتی قائم کریں۔ ہمیں خداوند نے اس لیے مقرر کیا کہ ہم سلامتی کا، خوشی کا اور صلح کا پیغام لے کے جائیں، اور ہم پاکستانی ہوتے ہوئے اپنے ملک پاکستان کے لیے، اپنی میجورٹی کمیونٹی کے لیے، ان سب کے لیے خداوند سے برکت کی دعا چاہتے ہیں۔ خداوند ان سب کو برکت دے، اپنی عدالتوں کے لیے، عدلیہ کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے، حکومتوں کے لیے، اعلیٰ حکومتوں کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا ان کو برکت دے، ان کو درست راہ پر چلائے، اور تاکہ حکمت اور دانائی دے، تاکہ یہ اور اچھے طریقے سے ملک پاکستان میں قوانین کو لا سکیں اور منورٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ میرا جو آج کا عنوان بائبل کے مطابق ہے وہ ہے مسیحی اور مصیبتیں۔ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ایماندار مسیحی ہیں تو آپ کبھی بھی آزمائش کا سامنا کر سکتے ہیں، اور یہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے۔
یہ پرسیکیوشن ہو سکتی ہیں، یہ دنیاوی طور پہ ہو سکتی ہے، یہ مالی طور پہ ہو سکتی ہے، بیماریوں کی صورت میں آ سکتی ہیں۔ آزمائشیں جو مسیحی ایمان کا حصہ ہیں، یسوع مسیح کو آزمایا گیا، گو کہ وہ خدا تھا، وہ تو ایک وقت میں مکمل طور پر خدا اور ایک وقت میں مکمل طور پر انسان تھا، اس کو بھی آزمایا گیا، ابلیس نے اس کو بھی آزمایا۔ آزمائشوں میں سے گزر کر ہمارا مسیحی ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ہم کامل ہوتے ہیں۔ آزمائشیں مسیحی ایمان کا حصہ ہیں، اور اگر آپ کو یسوع مسیح کے نام سے مسیح ہوتے ہوئے غیر قومیں یا آپ کے اپنے لوگ ہی آپ کو ستاتے ہیں تو خوش ہو جائیں۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، ریجوائس، خوشی مناؤ جب تمہیں یسوع مسیح کے نام سے مسیح ہوتے ہوئے لعن طعن کریں، ستائیں۔ خدا ان کے کلام میں سے پڑھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ میرے ساتھ جڑیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو پلیز کھولیں، اور اگر آپ کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے تو آپ ضرور اس کو غور سے سنیں۔ متی کی انجیل 5 باب اور اس کی 11ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور طرح طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ ہاللیلویہ! یہی وہ دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ دس از دا سچویشن۔ یہی تھا نا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا اور ہمارے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، میں تو بے قصور تھا، میرے اوپر الزام لگ گیا۔ سیم خداوند کے کلام میں اسی طرح مرقوم ہے، جب میرے سبب سے لوگ تم پر لعن طعن کریں اور ستائیں گے اور طرح طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، پریز دا لارڈ، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ اس لیے لوگوں نے خوشی کرنا۔ کیا جڑاں کے واقعہ کے اوپر کسی نے خوشی کی، شکر گزاری کی؟ ہمیں شکر گزاری کرنی ہے۔ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو شکر گزاری کی عبادت کریں، خداوند سے کہیں خداوند تیرا شکر ہے، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کیا ہے وہ شرمندہ ہو جائیں، وہ اور پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا، ہم تو ان لوگوں کی بستیوں کو آگ لگا رہے ہیں اور یہ شکر گزاری کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے کلام کے مطابق شکر گزاری کرنی ہے۔ خداوند سے شکر گزاری کریں، کیونکہ اس کا اجر آسمان سے آپ کے لیے بڑا ہے۔ خداوند کے پاس آپ کو دینے کے لیے اس کے ریورس میں برکتیں ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہیں، اور ہم آسمان پر خداوند کی بادشاہی میں بالکل آرام سے، آرائش کے ساتھ نہیں گزر سکتے، جا سکتے۔ ہم نے ان تمام تر حالات اور واقعات میں سے گزر کر اپنے ایمان کو ٹیسٹیفائی، ہم نے اپنے ایمان کی مضبوطی دکھانی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جان دینے تک۔ ابھی تو جڑاں کے واقعہ میں کسی کی جان نہیں گئی، کوئی نہیں مرا، کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہوئی، صرف دنیاوی چیزوں کو جلایا گیا ہے، صرف مادی چیزوں کو نقصان ہوا ہے جو ریکور ہو جاتی ہیں۔ جب تک جان نہ دے تب تک وفادار رہے۔ ایسا دور بھی آئے گا، ابھی کلیسیا کے اوپر، چرچ کے اوپر ایسا دور بھی آنا ہے جب آپ کی جان کے پیچھے لوگ پڑ جائیں گے۔ ابلیس آپ کی جان کا دشمن بنے گا، اور وہ ہے بھی۔ لہٰذا شکر گزاری کریں جب آپ آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں، شکر گزاری کریں، خداوند سے کہیں خداوند تیرا شکر ہو، تو نے ایسا ہونے دیا تاکہ ہم اپنے ایمان کو اور مضبوط کر سکیں۔ مصیبتیں، اظہار ثانیہ، تنگیاں آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی۔ یاد رکھیں کہ جب تک ہم ان تکلیفوں کے اندر سے نہیں گزرتے، ان مصیبتوں کے اندر سے نہیں گزرتے،
ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہمارا یسوع جو آسمان سے زمین پر آیا، اس نے ہماری خاطر ان انسانوں سے کوڑے کھائے، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا۔ وہ بادشاہ تھا، وہ خدائے قادر تھا، خدائے قدوس تھا۔ اگر وہ چاہتا تو جتنے لوگ اس کو تکلیف دے رہے تھے، جتنے لوگ اس کے اوپر زبردست قسم کی ضرب لگا رہے تھے، جتنے لوگ اس کے پاؤں میں کیل، اس کے ہاتھوں میں کیل لگا رہے تھے، جتنے لوگ اس کے اوپر لعن طعن کر رہے تھے، اگر وہ دل میں بھی سوچتا، خداوند یسوع مسیح کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ دل میں بھی ان کے لیے سوچتا تو تمام تر سپاہی اسی وقت راکھ ہو جاتے، بھسم ہو جاتے۔ اتنی قدرت والا یسوع مسیح میرا، وہ چاہتا، دل میں بھی سوچتا تو ان سپاہیوں کا برا حشر نشر ہو جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اس نے کہا میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ میں ان کے لیے برکت چاہتا ہوں، میں اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ اس نے صلیب کے اوپر برکت چاہی۔ ابھی تو کلیسیا کا وقت شروع ہوا ہے، آزمائش کا۔ چرچ بی ریڈی۔ جس دور میں شانتی نگر کو آگ لگائی گئی تھی اور گوجرا کو آگ لگائی گئی تھی، وہ دور تھوڑا فرق تھا، لیکن آج 2023 میں جب جڑاوالا کی بستی کو آگ لگائی گئی ہے، آج دور فرق ہے۔ تب یہ چیزیں بیٹھ گئی تھیں، لیکن عین ممکن ہے کہ یہ تحریک بڑھے۔ عین ممکن ہے کہ مخالف مسیح کی قوتیں کلیسیا کے اوپر اور زیادہ برا وقت لانے کے لیے پلاننگ کریں۔ لیکن چرچ، میں خدا ان کا خادم ہوتا ہوں، خدا کے کلام میں سے آپ کو تقویت دیتا ہوں۔ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو مضبوط کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو چھڑائے گا۔ پولس رسول، جتنے یسوع مسیح کے شاگرد یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد جب انہوں نے منادی کی تو ان کے لیے کچھ بھی آسان نہ تھا۔ انہوں نے بہت تکلیفیں سہیں، بہت زیادہ مصیبتوں میں سے گزر کر یہ انجیل اور یہ بائبل ہمارے آگے آئی ہے۔ ہمارے رسولوں نے جو یسوع مسیح کے شاگرد تھے، انہوں نے بڑی مصیبتوں میں سے گزر کر یسوع مسیح کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا ہے۔ اور آج دنیا میں سب سے بڑی مسیحی قوم ہے، سب سے میجورٹی میں کرسچنز ہیں، اور غیر قومیں بھی اس چیز کا اعلان کرتی ہیں، اقرار کرتی ہیں کہ آخر تک مسیحت ہی دنیا کے اوپر راج کرے گی، مسیحت ہی کرے گی۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کے کلام سے برکت مل رہی ہے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں، چاہے وہ جڑاوالا کی فیملیز ہے، چاہے وہ پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہیں، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ جتنے لوگ کلیسیا کو پریشان کرتے ہیں ان کے لیے برکت چاہیں، چرچ کو پریشان کرنے والوں کے لیے برکت چاہیں، اور ان سب کو خداوند کی عدالت کے آگے رکھ دیں، کیونکہ جب خداوند عدالت کرتا ہے، جب آسمان سے فیصلہ آتا ہے، تو وہ انتہائی ہماری سوچ سے زیادہ تر باثر ہوتا ہے، کیونکہ خداوند کی عدالت میں ہم ان تمام تر موضوعات، ان تمام تر لوگوں کو خداوند کی عدالت میں پیش کریں گے۔ خداوند کے کلام میں سے اور سیکھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ میں کھولیے یوحنا کی انجیل 15واں باب اس کی 18ویں آیت۔ اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے عداوت رکھی ہے۔ ہلیلویا۔ چرچ، آپ سے عداوت اگر دنیا رکھتی ہے تو آپ سے پہلے یسوع مسیح کے ساتھ عداوت رکھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ عداوت رکھی ہے، جو اس دنیا کا
مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، خدا کا اکلوتا، جب اس کے ساتھ عداوت رکھی تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں رکھے گی؟ یاد رکھو، نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ ہم اپنے خدا کے سرونٹ ہیں، خدا کے خادم ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں۔ وہ ہمارا استاد، ہمارا ربی ہے۔ اگر اس کے ساتھ دنیا نے عداوت رکھی ہے تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں رکھیں گے؟ آپ اسی کے فالوورز ہیں۔ جو ہمارا دشمن ہے ایک ہی ہے، وہ ہم سب کے ساتھ عداوت رکھے گا۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا ہے تو تمہیں بھی ستائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا ہے تو تمہیں بھی ستائیں گے۔ آگے 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے۔ اگر یسوع مسیح کے نام سے آپ ستائے جاتے ہیں تو آپ مبارک ہیں، کیونکہ آپ اس کا اجر پائیں گے۔ آپ خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ خداوند کے لوگ ہیں، آپ اس کی کلیسیا ہیں، اس کا بدن ہے۔ جب آپ کے اوپر ظلم ہوگا تو وہ خدا کے کلام کے مطابق ہوگا۔ تو اگر یسوع مسیح کے جسم کو چھیدا گیا، یسوع مسیح کے جسم کے اوپر ریگاریاں لگائی گئی، 1:40 کوڑے مارے گئے، آپ ان چیزوں کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اتنا ظلم سہ سکتے ہیں جتنا یسوع مسیح کے اوپر ہوا؟ نیور۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ کوئی بھی ایماندار یسوع مسیح کے برابر ظلم نہیں سہ سکتا۔ خدا کلام میں لکھا ہے، اس کا چہرہ تمام تر بنی نوع انسان سے زیادہ بگڑ گیا۔ اس کی شکل اتنی بھیانک ہو گئی، اتنی خراب کر دی ظالموں نے، اس کے اوپر تھوکا، خون کی ریگاریاں اس کے جسم کے اوپر، اس کے بدن کے اوپر تھیں۔ کیا آپ اتنی اذیت یسوع مسیح کے نام پر برداشت کر سکتے ہیں؟ اس نے تو ہم سب کے لیے برداشت کی تھی، لیکن آپ کے اوپر یہ جو چھوٹی موٹی تکلیفیں آ رہی ہیں، بستی کو جلانا، جیل میں ڈال دینا، فتویٰ لگا دینا، یہ چیزیں، یہ سب چیزیں خداوند یسوع مسیح کے دکھوں سے کم ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جتنی اذیت میرے لیے اور آپ کے لیے برداشت کی، وہ بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی۔ اس نے ہمیں نجات بخشی، ہمارا فدیہ دیا، ہماری قیمت ادا کر کے ہمیں خرید لیا ہے۔ ایمان رکھیں کہ آپ یسوع مسیح کے فالوور ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ نے زندگی میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف طرح سے دفاتر میں، جابز میں، اسکولوں میں، کالجز میں، محلے میں، ہر جگہ پر کہیں بھی آپ کو مسیح یسوع مسیح کے نام سے تنگ کیا جا سکتا ہے۔ اور بی پریپیئر، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط رکھیں کہ آپ کبھی بھی اس کا انکار نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ میں یسوع مسیح کا انکار کرتا ہوں۔ مصیبتیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ فقط آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن آپ کا ایمان آپ کو بچائے گا اور وہ ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جائے گا۔ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اعمال کی کتاب 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت، رسول کس کس طرح سے آزمائے گئے اور کیسے کیسے حالات کا انہوں نے بھی سامنا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کلیسیا کو بھی آج انہی چیلنجز کا سامنا ہے۔ کلیسیا، آج کی کلیسیا بھی انہی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔ پھر سردار کاہن اور اس کے سب ساتھی جو صدوقیوں کے فرقہ کے تھے، حسد کے مارے اٹھے اور رسولوں کو پکڑ کر عام حوالات میں رکھ دیا، مگر خداوند کے فرشتہ نے رات کو قید خانہ کے دروازے کھولے۔ لک ایٹ، اپنی مدد کو دیکھیں، کلیسیا اپنی مدد کو دیکھیں کہاں سے ہے۔
آپ کی مدد آسمان سے ہے۔ ادھر فرشتوں نے رسولوں کو رات کے پہر میں ان کا دروازہ قید خانے کا کھول دیا۔ آپ کے ساتھ بھی آج خداوند کے فرشتے ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ صرف آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اس کو ڈگمگانے نہیں دینا۔ آپ پاکرو سے کہیں، پاکرو میرے ایمان کو مضبوط رکھنا، پاکرو میں کسی بھی جگہ پر میں اپنے ایمان کا منکر نہ بنوں۔ میری جان جاتی ہے تو جائے، میری بستی جاتی ہے تو جائے، میرا فرنیچر جل گیا کوئی بات نہیں، میرا گھر جل گیا کوئی بات نہیں، میری موٹر بائک جل گئی کوئی بات نہیں، میں اپنے یسوع مسیح کا نام ہمیشہ لوں گا اور اسی کے نام سے زندگی کو گزاروں گا۔ جان دینے تک وفادار رہیں، جان دینے تک۔ مادی چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی، ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، وہی راہ حق و زندگی ہے۔ رسولوں کی مدد فرشتے کرتے تھے، رسولوں کو پکڑا، حوالات میں ڈال دیا۔ رات کے پہر فرشتہ نے قید خانہ کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لا کر کہا، جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتوں کو لوگوں تک سناؤ۔ فرشتہ نے مدد کی۔ آج بھی خدا ان کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، فقط آپ کو اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنا ہے۔ چرچ بی پریپیئر فار مور، کلیسیا تیار رہے اور آزمائشوں کے لیے اور مصیبتوں کے لیے، کیونکہ یہ خدا کے کلام کے مطابق ہونا ہے۔ آگے حالات اور سخت ہیں، پیشن گوئیاں کہتی ہیں آگے حالات اور سخت ہیں، ہم نے اور مضبوط ہونا ہے۔ اپنے بچوں کو مضبوط کریں، اپنے بیٹیوں کو مضبوط کریں، اپنے خاندانی رشتوں کو مضبوط کریں اور یسوع مسیح میں مضبوط کریں۔ روزانہ دعا کریں، بائبل پڑھیں، خدا کے کلام میں سے سیکھیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ یسوع مسیح کے لیے تیار رکھیں، جان دینے کے لیے بھی تیار رکھیں۔ ہم جان لینے والے نہیں ہیں، ہم جان دینے والے ہیں۔ ہمارے مسیح نے جان دے دی، وہ چاہتا تو اپنے غضب سے تمام تر لوگوں کو جو اس کو تنگ کر رہے تھے، جو مار رہے تھے، ایک لمحے کے اندر راکھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی جان دی اور نمونہ دیا کہ میں نجات دہندہ ہوں، میں مارنے نہیں، میں بچانے آیا ہوں، میں انسانیت کو بچانے آیا ہوں۔ ہم یسوع مسیح کی خاطر جان دے سکتے ہیں، ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ کلیسیا آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو اور مضبوط کریں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو آنے والے تمام تر چیلنجز ملک پاکستان میں یا کہیں بھی ہو رہے ہیں، کہیں بھی جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ یورپ میں، چاہے وہ امریکہ میں، چاہے وہ UAE میں، تمام تر ورلڈ میں تمام تر کلیسیا اپنے آپ کو مضبوط کرے اور خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ قائم رہیں۔ تو جتنے لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے خداوند کے کلام میں سے برکت پائی ہے، قوت پائی ہے، ترقی پائی ہے اور آپ کے ایمان کو یقیناً تقویت پہنچی ہے۔ خداوند کا کلام ہمیشہ بیش قیمت ہے، یہ بند اور گودے میں سے ہو کر گزرتا ہے، کام کرتا ہے، اثر کرتا ہے اور یہ زندگی بخش پاتے ہیں۔ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، حرف بہ حرف یہ پوری ہونی ہیں، آنے والے دنوں میں پوری ہونی ہیں۔ جتنی بھی نبوتی کلام ہے، جتنے بھی اس کے اندر نبوتیں ہیں، تمام تر پوری ہونی ہیں۔ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ جاتے ہوئے میں آپ کو خدا ان کے کلام میں سے اعمال کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے ہم کلوز کریں گے۔ خدا ان کے کلام میں یوں مرقوم ہے، ضرور ہے کہ ہم سب مصیبت سہ کر خداوند کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ آمین۔ ضرور ہے کہ ہم سب مصیبت سہ کر خداوند کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ عزیزوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند کے کلام سے آج آپ نے برکت پائی ہے۔ بی پریپیئر، کلیسیا، چرچ ہمیشہ اپنے آپ کو مصیبتوں میں سے گزرنے کے لیے تیار رکھیں۔
کیونکہ یہ مصیبتیں، یہ دکھ، یہ تکلیف ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور ان میں سے گزر کر ہی ہم نے آسمان تک خدا کے پاس ہمیشہ کی زندگی میں اس کی بادشاہت میں رسائی کرنی ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں آج آپ کو بہت برکت ملی ہے، اور ایک دعا کے ساتھ رخصت ہوں گے۔ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ دعا کریں۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے دعا کر دوں۔ جتنے لوگ اس وقت ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ان سب کے لیے دعا کروں اور خداوند آپ کو برکت دے۔ آسمانی باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں آسمانی باپ اس خوبصورت موقع کے لیے، آج کے زندگی بخش کلام کے لیے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے اے خداوند ٹیلی ویژن کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے کلام سنا ہے، ان کے ایمان کو مضبوطی ملی ہے اور انہیں برکت پائی ہے۔ اے خداوند جتنے پاکستان کی کلیسیا ہے، میں ان سب کے لیے سلامتی کی دعا چاہتا ہوں، برکت کی دعا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا میں تمام تر اے خداوند کلیسیا کے لیے خداوند میں برکت و سلامتی کو مانگتا ہوں۔ خاص طور پر اپنے ملک پاکستان کے لیے سلامتی مانگتا ہوں، اور اے خداوند اس ملک کے اندر انجیل کی منادی کے لیے پاک روح تو رستوں کو ہموار کر، اور اے خداوند تیری بادشاہت کی وسعت کے لیے ہم شہر شہر گاؤں گاؤں جا کر ہم تیری خوشخبری، تیرا کلام کو اے خداوند سنا سکیں، اس خوشخبری کی منادی کر سکیں، اور ہماری زندگیوں میں سے تیرا نام جلال پائے۔